بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان عظیم میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء اور رسول کے سردار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو، کسی کو تین معجزے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے پیارے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپائے معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ علیہ السلام کا بولنا معجزہ، آپ علیہ السلام کا بیٹھنا معجزہ، آپ علیہ السلام کی ذات، آپ علیہ السلام کی صفات، آپ علیہ السلام کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکتے ہو تو وہ کہیں گے ان تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا۔ پر قربان جائیں ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کے بارے میں تو ہم علی الاعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو۔ یہ قرآن پاک میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد، مد، زبر، زیر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہیں۔ معجزہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور تمام کل عالم اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کی مثل لانے سے عاجز ہو، تاکہ منکرین اور مخالفین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کی معجزات بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ناظرین اکرام، کفار مکہ نے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا جبل کئی کا آن پر دیکھا گیا۔ اس طرح چاند کو 2 پارا کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دکھا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکہ سے باہر کے کسی آدمی کو چاند کے حصے نظر نہ آئے ہوں گے، لہٰذا اب باہر سے جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو۔ اگر دوسرے مقامات پر بھی چاند کا شک ہونا دیکھا گیا تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک روز چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ لوگ اپنے اناد سے اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ یہ معجزہ عظیمہ صحاح کی حدیث کثیرہ میں مذکور ہے۔ یہ حدیث اس قدر درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس معجزہ کا بیان قرآن پاک کی سورۃ قمر میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا: اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیات یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اہواءهم وکل امر مستقر۔ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، چلا آتا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ معجزہ شق القمر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے جو اس آیت کریمہ اور بہت سی مشہور حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی زیادہ حسین ہوتا، کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قلم نے بھی جب حسن و جمال مصطفیٰ کی برکتیں لینے کے لیے اپنا دامن پھیلایا تو الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ناظرین اکرام، اہل عشق و محبت کا عقیدہ ہے کہ اگر بطور دلیل نبوت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یا معجزات نہ بھی عطا کیے جائیں تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صرف ظاہری حسن عطا فرمایا ہے وہ بھی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا، کیونکہ جن کے پسینے سے پھول کو خوشبو ملے، جن کے حسن سے چاند کو چمک اور سورج کو دمک ملے، جو زلف سنوارے تو رات کو اندھیرا مل جائے، جو چہرے سے پردہ ہٹائے تو صبح کو سویرا مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہود نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت غلط باتیں بتا رکھی تھی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ایسے چہرے کی حامل ہستی سے کبھی جھوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہ پایا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولی میں رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا سارا حسن دکھاؤ۔ جبریل نے اپنے 600 پر کھول دیے تو ہر طرف حسن کے جلوے بکھر گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ بھی حضور اپنا سارا حسن دکھائیں جو بشریت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تو میرا حسن نہیں دیکھ سکتا۔ رومی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو جبریل کا سارا حسن دیکھ لیا، اور حضور اگر اپنے ایک پردے کو ہٹا دیتے تو جبریل قیامت تک بے ہوش ہو جاتے۔ اے جبریل تو بڑی عزت و شان والا ہے، لیکن اس شمع محمدی کا پروانہ تو نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کے متعلق جو اشعار کہے ان کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، اور بارگاہ رسالت میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ آج ہر زبان کا وظیفہ بن چکے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا تک نہیں۔ پھر سوچا کہ کوئی کہے
اے حسان، اگر تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو تیری آنکھ کا قصور ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ہو جس کو کہ تو نہ دیکھ سکا ہو۔ آخر تم سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تو تھے، اور بھی تو کوئی ہوگا۔ آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، آنکھ کیا دیکھے گی؟ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا بھی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا۔ اور مدینے کی بچیوں نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا، طلع البدر علینا، ہمارے پاس 14ویں رات کا چاند آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جبہ زیب تن کیے دیکھا۔ ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میرے نزدیک آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس لیے ایک شاعر نے یہ کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر چھائیاں، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ حسن اتنا ہو اور پھر ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ سے پردہ نہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی میری طرف دیکھا مسکرا کر دیکھا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں اپنی مختلف صفات کے جلوے رکھے۔ چنانچہ پہاڑوں کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی صفت و جلال کا جلوہ نظر آتا ہے، سمندر کو دیکھو تو اس کے فضل و عطا کی صفت کا جلوہ نظر آئے گا، پھول کو دیکھو تو اس کی محبت کا مظہر نظر آئے۔ اللہ نے چاہا کہیں حسن کا کوئی شاہکار بھی ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پوری انسانیت میں اپنے حسن کو پھیلا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر سارے انسانوں کا حسن نبیوں میں اکٹھا فرما دیا، اور سارے نبیوں میں جو حسن متفرق تھا وہ سارا اپنے محبوب کی رخ والضحیٰ پہ جمع فرما دیا گیا۔ گویا بکھرتا تو 1,24,000 میں تقسیم ہو جاتا، اور سمرتا ہے تو چہرہ والضحیٰ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی پھول کو دیکھے تو جلوہ رب نظر آئے، اور کوئی میرے رسول کو دیکھے تو سب کا سب نظر آئے۔ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا ہر نبی کو اپنی مرضی سے بنایا، اور جب محبوب کو بنانا تھا تو پوچھا تجھے کیسا بناؤں؟ تو محبوب نے عرض کیا، مولا اگر پوچھ ہی لیا ہے تو پھر ایسا بنا دے، زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، سینہ میرا ہو، علم تیرا ہو، ہاتھ میرے ہوں، طاقت تیری ہو، چہرہ میرا ہو، دیدار تیرا ہو، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارکہ ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا، نہ ہے اور نہ ہی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بیچ دیتے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا، دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی اکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبے سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں
کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی پر جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی پر نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اے میرے ابا جان، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، زبور میں ہادی اور انجیر میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فضل و کمال کے عنوان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ان 44 خصوصیات کے ذکر پر ہی اکتفا کیا جائے گا جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر فتح العزیز پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 218 پر ذکر فرمائی ہے۔ چونکہ اصل عبارت فارسی ہے لہٰذا عوام الناس کے فائدے کے لیے صرف اردو ترجمہ ہی بتایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں خصوصیات میں سے یہ چند ہیں، ورنہ اس موضوع پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کو دی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت مبارک سے ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ اپنے سامنے سے دیکھتے تھے، اور رات کو اور اندھیرے میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کو اور روشنی میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا، اور شیرخوار بچے کے منہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دہن مبارک سے ایک قطرہ ٹپکاتے، وہ بچے سارا دن شکم سیر رہتے اور دودھ نہ مانگتے، جیسا کہ عاشورہ کے دن اہل بیت کے بچوں پر تجربہ ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغل مبارک نہایت سفید صاف شفاف تھے، ان میں بال مطلق نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور پہنچتی کہ دوسرے لوگوں کی اس سے 100ویں حصے تک بھی نہ پہنچتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی دوری سے سنتے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سو جاتی لیکن دل بیدار رہتا۔ ساری عمر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلغم نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، اس حد تک کہ اگر آپ کسی گلی سے گزر جاتے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشبو سے جو ہوا میں رچ بس جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ جاتے اور پہچان جاتے کہ یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور متجلی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اس کی روشنی میں شام کے شہر دیکھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جولا فرشتے جلاتے تھے، چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جولے میں باتیں کرتا تھا۔ گرمی کے موسم میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کیے رہتا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے پاس تشریف لاتے تو درخت سائے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھک جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں اور جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر سواری فرماتے تو وہ جانور سواری کی مدت تک بول و براز نہ کرتا۔ عالم ارواح میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے آپ ہی نے بلا فرمایا۔ معراج کی سیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔
براق کی سواری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مختص ہے۔ آسمانوں پر جانا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔ شکل القمر چاند کا 2 ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجیب و غریب معجزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیے گئے۔ قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ میدان حشر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی براق پر سوار ہوں گے۔ 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار گھوم رہے ہوں گے۔ عرش معلیٰ کی دائیں جانب کرسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو جگہ دی جائے گی۔ مقام محمود سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مشرف کیا جائے گا۔ لوائے الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جھنڈا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دست اقدس میں دیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام ایماندار اولاد اس کے نیچے ہوگی۔ تمام انبیاء کرام اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دیدار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوگا۔ شفاعت عظمیٰ کا صحرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے رخ انور پر بندھے گا۔ سب سے پہلے پل صراط پر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی گزریں گے اور تمام خلقت کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے گزریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ کے مرتبے سے مشرف کیا جائے گا، جو ایک مرتبہ ہے نہایت بلند کہ مخلوق میں سے کسی کو میسر نہ ہوگا۔